السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ہم انسانوں کے لیے کائنات پہ اتارا۔ قرآن کس پہ اتارا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قرآن کون لے کے آئے؟ روح الامین یعنی کہ جبریل علیہ السلام۔ اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سارے جہانوں کے رب کی اتاری ہوئی چیز ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے۔ امانت دار روح جبریل علیہ السلام۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خبردار کرنے والے ہیں۔ کس سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کس سے مخاطب ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُورِ الْأَوَّلِينَ، اور اگلے لوگوں کی کتاب میں بھی یہ موجود ہے۔ یعنی قرآن کی نشاندہی اس سے پہلے کی کتابیں جو ہیں تورات، انجیل، زبور وغیرہ، اس میں بھی اس کتاب کی، آخری کتاب کی اور آخری نبی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو ہم قرآن کیوں پڑھیں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم انسانوں کے لیے اتارا ہے، اس لیے ہمیں کتاب پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ کیوں پکڑ لیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو، انسان کو جوڑنے کا ایک بانڈ ہے، ایک طریقہ ہے۔ اسی کے ذریعے یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یہ ایک رسی ہے انسان اور اس کے رب کے درمیان۔ تو ایک بندہ رسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے۔ یہ رسی ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھنے والی ہے۔ تعلق رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے رہیں، اس کو سمجھتے رہیں، اس پہ عمل کرتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں، اس کی طرف بلاتے رہیں اور اسے پھیلاتے رہیں۔ قرآن کے 4-5 حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اسے کہ مانے جیسا کہ اس کو ماننے کا حق ہے، یعنی ایمان و تعظیم کا حق۔ یہ مانے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس کی عزت اور عظمت صرف اس طرح سے نہ کریں کہ اسے ہم اوپر اٹھا کے رکھ دیں یا اسے آنکھوں سے لگاتے رہیں، چومتے رہیں، بلکہ اس کو پڑھ کر اس پہ عمل کر کے کریں۔ اس کا دوسرا حق ہے کہ اسے پڑھیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یعنی تلاوت و ترتیل کے ساتھ۔ اسے سمجھیں جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے، یعنی کہ اس کو پڑھ کے اس کے الفاظوں پہ، ان کی باتوں کو تذکر و تدبر کیا جائے۔ اور اس کا چوتھا حق ہے کہ اس پر عمل کرے جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ یعنی حکم اور اقامت، یعنی اس کے حقوق کیا ہیں، اس میں حکم کیا دیے ہیں، کس کے کیا حقوق ہیں، بندوں کے اور اللہ تعالیٰ کے، اس سے پہلے پتہ کریں، پھر ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور 5واں حق کیا ہے قرآن کا؟ کہ قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، اسے پھیلانا اور عام کرنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ تو یہ 5 حقوق ہیں جس کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، پھیلانا سب ضروری ہے۔ تو اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم پہلے خود بھی پڑھیں، ہم سمجھیں، تب ہم اور لوگوں کو بھی پڑھائیں گے۔ تب پہلے ہمیں خود بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، کہ جیسے ہمیں کوئی چیز پہلی دفعہ ہم جب خود کھاتے ہیں
سمجھ میں آتا ہے کہ ارے واہ کتنا اچھا ٹیسٹ ہے، لاؤ کسی اور کو بتائیں۔ تو جب تک ہم خود اس کا مزہ نہیں چکھیں گے تب تک ہم کسی اور کو کیسے بتائیں گے؟ تو اس لیے اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ قرآن میں آتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے رعب سے یا خشیت سے جھکا جا رہا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور پھٹا بھی جا رہا ہے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی مثالیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے بیان کی ہیں۔ تو قرآن کی خود مثال یہ ہے کہ قرآن اتنی بھاری کتاب ہے کہ اگر اسے کسی پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ کیا ہوتا؟ خشیت سے، اللہ کے خوف سے دب جاتا، جھکا جاتا اور پھٹ جاتا۔ اور لیکن یہ کتاب کس پہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے؟ ہم انسانوں پر۔ تو اس کے حق بھی ہمیں ادا کرنے ہیں۔ اب یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہی صرف کیوں اس کتاب کو اتارا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی بہت ساری مخلوق بنائی ہیں، بہت سارے طرح کے پرندے، بہت سارے طرح کے چرندے، آسمان میں اڑنے والے، زمین پہ چلنے والے، پانی میں رہنے والے، بہت طرح کے انسیکٹس آپ دیکھتے ہیں چاروں طرف، لیکن کسی کو اتنا بہتر اور اتنا خوبصورت اور اتنے اچھی تخلیق پہ نہیں بنایا جیسا کہ انسان بنایا، اور انسان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا۔ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا سمندر ہے، جب ہم اس کے کھڑے ہو کے کنارے اسے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اتنا بڑا ہے، کتنی وسیع اس کی چادر پھیلی ہوئی ہے، کتنے دور تک دوسرا کنارہ بھی نہیں دکھائی دیتا، اتنا سارا پانی۔ اسی طرح پہاڑوں کو دیکھیں کتنے اونچے ہیں وہ پہاڑ، اسی طرح آسمان کو دیکھیں اس کا تو دوسرا چھور ہی نہیں دکھائی دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تابع کر دیا، انسانوں کے تابع۔ آپ دیکھیے پہاڑوں پہ کیسے کیسے اونچے پہاڑ ہیں، کتنے خطرناک ہیں، اور پھر بھی انسان نے ان کو کاٹ کے اپنے لیے راستہ بنا لیا۔ پہاڑوں پہ انسان رہتا ہے، پانی کی گہرائیوں تک پہنچ رہا ہے، ہر جگہ جا رہا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دی ہے۔ اور یہ پرندے چرندے جو بھی ہیں، جو چڑیا ہے وہ ایک انڈا دیتی ہے، پھر اس کو سیتی ہے، پھر اس میں سے بچہ نکل کے آتا ہے، تو یہ ساری باتیں اسے کس نے بتائی ہیں؟ باقی ساری چیزوں کی پروگرامنگ اللہ تعالیٰ نے کر کے بھیجی ہوئی ہے۔ ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کی مرضی ہے تو وہ انڈے پہ بیٹھیں اور مرضی نہیں ہے تو وہ انڈے پہ نہ بیٹھیں۔ تو ہر چیز جو انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، انسان اور جن کے علاوہ، ان سب کی اپنی کوئی ول پاور نہیں ہے، وہ وہی کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرنے کو۔ صرف انسان کو، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے، یہ ول پاور دی کہ وہ ڈیسیزن لے سکتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن ڈیسیزن لینے کی جو پاور ہے اس کو اسے کیسے یوز کرنا چاہیے، اس کی ہدایت کے لیے قرآن کریم اتارا، اور صرف اتار کے ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اس کتاب پہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ تو ان کے اعمال سنت کی شکل میں ہمارے پاس ہیں۔ ہم اس کتاب
سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کتاب کے احکاموں پر عمل کرنا ہے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو بنا کے پروگرام کر دیا، اسی طرح سے انسان کو بنانے کے ساتھ ساتھ اس کا مینول قرآن کی شکل میں بھیجا، جس میں قرآن کی شکل کی مشین کو آپریٹ کرنے کا طریقہ بتایا کہ کس طرح سے انسان کو رہنا ہے، کس طرح سے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، لوگوں کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو جاننے کے لیے اور قرآن کے جو حقوق ابھی ہم نے پڑھے ان سب کو ادا کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ تو اس کام کو کرنے کی ایک کوشش ہم کر رہے ہیں آج سے شروع انشاءاللہ، کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ تو نیکسٹ کلاس جب ہوگی تو ہم سب قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ انشاءاللہ، سورہ فاتحہ کا مطلب ہی ہے کھولنے والی، اس کھولنے والی سورہ کے ذریعے قرآن کو کھولیں گے انشاءاللہ، قرآن کے ورڈ بائی ورڈ میننگ بھی پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو نیکسٹ کلاس پہ ہم سب قرآن لے کے بیٹھیں گے اور قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔